السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہے، اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ سمجھانا ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو سمجھایا جائے تو جو کافر بھی ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ مذہب اسلام کی تبلیغ جو کی گئی ہے، جو لوگ ایمان لے کے آئیں، پہلے کافر تھے بعد میں ایمان لے کے آئیں، وہ اسی سبب لے کر کے آئے ہیں کہ جب اسلام کی حقانیت کو ان پہ واضح کیا گیا ہے تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تمہاری جو امت ہے سب سے بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بہتر امت بننا ہے تو بھلائی کا حکم دینا ہوگا، بھلائی کروانا ہوگی اور برائیوں سے روکنا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو ایک قانون چل رہا ہے کہ لو جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لو جہاد کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان اپنا نام چھپا کر کے، اپنا مذہب چھپا کر کے کسی غیر مسلم یا کافرہ لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسا کر اس سے زبردستی مسلمان بنانا، یہ چیز ہے۔ اس کو لے کر کے سرکار نے ایک قانون بنانے کے چکر میں، اس پہ لگام کسنے کے چکر میں، وہ قانون یہ ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو جو ہے نکاح کر لیتا ہے اور اس کو وہ مسلمان ہو جاتی ہے، تو پھر قانون کے اعتبار سے جب وہ قانون بنا لیں گے تو پھر اس لڑکے کو 5 سے 10 سال تک کی سزا دی جائے گی، یعنی اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا، اس کا فیملی لائف جو ہے بالکل خراب ہو جائے گی۔ یہ قانون بنانے کے لیے جو ہے تیاری چل رہی ہے سرکار کی، اور اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ، کافر ہندو کے ساتھ اگر وہ بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو اسے گھر واپسی کہا جائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے۔ تو لیکن حضرات بات یہ ہے کہ قانون کچھ بھی بناؤ، چاہے یہ لو جہاد کو روکنے کے لیے جو ان کی نظر میں، جبکہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے لو جہاد کا کہ حکم دیا ہو مسلمانوں کو، یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے مسلمان تو یہ اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے، یا فیملی میٹر ہوگا یا سماجک میٹر ہوگا، لیکن مذہبی میٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ میٹر ہے کہ کوئی مسلم لڑکی چلی جائے گی غیر مسلم کے ساتھ، تو یہ اسلام کو ایک خطرہ ہے، یعنی اسلام کو ماننے والے میں ایک کمی آئے گی۔ اور اللہ پاک کے رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کرتا ہوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، اس میں ایک کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ اس کمی کو روکنے کے لیے ہمیں جو ہے مذہب اسلام میں حکم دیا گیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جو یہ مخلوط زندگی ہے، یعنی آزادی جو دے دی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہ جوان لڑکیوں کی بے پردگی اور ان کو غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں یہ چیز آ جاتی ہے، ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے نوجوان لڑکیوں کی تربیت نہ کی جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک
ایک لڑکی، نوجوان لڑکی اور اس کی والدہ، اس کے والد تو تھے نہیں، والدہ، تو اس کی جو لڑکی تھی اس نے اس کو تربیت کی، اور تربیت کیسے کی کہ پہلے تو وہ غیر مسلم کے گھر میں رہی کرایہ دے کر کے، تو وہاں سے اس لڑکی کو ایک مخلوط زندگی ملی، آزادی ملی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلنے پھرنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، بولنے چالنے کی۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، وہ وہاں ایک میٹر ہوا، اس سے ٹچ ہونے کا، بدنامی ہوئی، تو وہاں سے نکلنے کے بعد میں انہوں نے دوسرا مکان لیا مسلمان کا، لیکن لڑکی پھر بھی ٹچ میں رہی، اور پھر ٹچ میں رہی، ماں اس کو سمجھاتی رہی لیکن نہیں سمجھی، اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دی، اللہ اس کے رسول کی حقانیت کو نہیں بتایا، مذہب اسلام کی حقانیت کو نہیں بتایا۔ تو ہوا کیا کہ وہ ایک دن کیا ہوا، اپنے گھر سے بغیر اجازت کے امی کے اور وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ جب اس کے ہاں جایا جاتا، اس سے پوچھا جاتا تو وہ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے اور کہتی ہے نہ میں اپنی ماں کو پہچانتی، نہ اپنے پریوار کو پہچانتی، نہ اپنی فیملی، نہ اپنی والدہ، کسی کو نہیں پہچانتی۔ تو یہ ایسا ہوا کیوں؟ یہ ایسا یوں ہوا کہ جو نوجوان لڑکی تھی اس بچی کی تربیت جو ہے مذہب اسلام کی روشنی میں نہیں ہوئی، کہ جب بچی پیدا ہو تو اس کی تربیت انسان کیسا کرے، کہ جب پیدا ہونے سے لے کے شروع سے اس پہ مذہب اسلام کی باتوں کی جو ہے کوشش کرتا رہے، اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی ترغیب دے اور اس کے سامنے جو ہے مذہب اسلام کی باتیں کرے، نیکیوں کی باتیں کرے، اچھائی کی باتیں کرے، اور جب وہ ہوشیار ہونے لگے نوجوان تو اس کی مخلوط زندگی پہ پابندی لگا دے، اس کو پردہ کرنے کا حکم دے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ پردہ کروائیں، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں، اور پھر جو ہے نوجوانی تک اس کو مذہب اسلام کی تعلیم سکھائیں۔ تو اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جب سمجھاتے چلے جائیں گے تو اس کی تربیت جو ہے مذہب اسلام کی روشنی میں ہوگی، مذہب اسلام کی حقانیت اس پہ واضح ہوگی، اللہ اس کے رسول کی حقانیت اس پہ واضح ہوگی، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور اس کو جب یہ تعلیم ملے گی کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کر بھی لیتی ہے لا علمی میں تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے اپنے اوپر سور چڑھایا، کتا چڑھایا۔ تو جب یہ ایسی باتیں پڑے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے جو ہے بچنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بچوں کی اس طریقے سے پرورش کی جائے تو جب ہم مضبوط ہوں گے، اپنے بچوں کو سمجھا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر اس قانون کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو سمجھا کے رکھیں گے کہ وہ اس طریقے کے معاملے نہ کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ چیز بھی بچے گی اور ہم جو ہے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جو یہ میٹر ہے کہ کسی لڑکی کو پھانسو اور اسے مسلمان بناؤ، یہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ارے بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں میں کافی عورتیں ہیں، کافی نوجوان لڑکیاں ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو اور سنت کو ادا کر سکتے ہو، غیروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی غیر ہوگا تو وہ ایک الگ طریقے سے ہوگا، پہلے اسلام قبول کرے اپنی رضامندی سے، پھر نکاح کرے۔ اس طریقے سے کسی کے پاس مت جاؤ، اگر جانا ہے تو پھر اس کو ایک اسلام کی خوبیاں بتاؤ تاکہ وہ خود بخود مسلمان ہو جائے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت جو کریں وہ اسلام کی روشنی میں کریں تاکہ آگے جا کر کے آپ کو کوئی پریشانی نہ پڑے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پوری دنیا مذہب اسلام اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہر طریقے سے، ہر طرح سے، ہر پہلو سے ان کو تکلیف دینے کے چکر میں ہے، فرقہ پرست طاقتیں مٹانے کے چکر میں ہیں۔ تو کوئی چیز مٹے گی نہیں، لیکن ہاں البتہ آپ کو پریشانیاں آتی رہیں گی، ان سے آپ بچنے کے طریقہ جو ہے وہ مذہب اسلام پر عمل ہے۔ بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔